آپ تو دوبارہ ریوائیو ہو گئے ہیں. آپ تو سسپینڈ کر دیے گئے تھے, سیشن پروروگ ہو گیا تو اس لیے ریوائیو. ویسے اس میں تو ڈپٹی اسپیکر کو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا سسپینڈ, جنہوں نے کہا تھا یہ باؤں باؤں بند کریں, اس طرح کی زبان استعمال کی تھی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ڈپٹی چیئرمین نے اپنے الفاظ خود ایکسپنج کیے. انہوں نے کہ جی میں اپنے الفاظ جو میں نے کل ادا کیے تو ان کو ایکسپنج کرتا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ آپ لوگوں کو بھی معافی مانگنی چاہیے. اینڈ دا کائنڈ آف ورڈز ہی یوز, ایسے کہا کہ یہ اپنی بھاؤں باؤں بند کریں. میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں 70-80 سال میں کسی چیئر نے اس طرح کے لفظ مان نہیں کیے. آئی ایم شیور کہ وہ عفنان اللہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایسا بندہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں جس کو کم از کم پارلیمانی روایات کا نہیں اندازہ. ان کو ویسے بلوچستان کے کوٹے میں گنتا نہیں ہے بلوچستان والے, وہ کہتے ہیں وہ بلوچستان سے, لیکن بیسکلی پی ایم ایل این کے ہیں, تو وہ بلوچستان کے کوٹے میں نہیں ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نہیں, بلوچستان کے کوٹے میں تو وہ ہر لحاظ سے ہیں. ان کا جو قبیلہ ہے وہ ناصر ہے, پشتون قبیلہ ہے, اور وہ پچھلے 25 سال پارٹی تو پی ایم ایل این ہے نا پنجاب کی. نہیں وہ تو پھر تو وہ تو متعصبانہ بات ہے اس کا, میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہاں پہ ہم نے بڑی سیٹیں جیتی ہوئی ہیں, اور بھی جگہوں پہ ہم نے پہلے بھی وہاں پہ حکومت بلوچستان میں تو باپ پارٹی نے بہت سیٹیں جیتی تھی. بلوچستان میں تو سیٹیں جیتی نہیں, جتوائی جاتی. چلیں یہ تو ایک علیحدہ ایک سیپریٹ بحث ہے, لیکن سیدال خان صاحب جو ہیں وہ بڑے زبردست کیا کہتے ہیں آدمی ہیں, اور بڑے ان کی قربانیاں پی ایم ایل این کے لیے ہو جاتی ہیں باتیں کہتے ہیں پارلیمنٹ میں بعض اوقات اس طرح کی. لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بڑا دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور آگے چلنا چاہیے. اچھا, آج ایک بڑی شارٹ پہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. علی امین ہمارے کچھ سسٹم میں پرابلم آ رہی ہے, اس لیے میرے کان میں پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بار بار ذرا رک جائیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑی آج چلو گنڈا پور صاحب کنیکٹ ہو گیا, سنائیں ذرا. آرمی چیف صاحب سے جو ملاقات ہوئی آپ کی, اس میں آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ نے بھولی؟ بار بار پوچھا ہے. انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم نے نہیں کیا یہ, چونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے 245 لگایا ہوا تھا, اور اس کی بنیاد پہ جو بھی آرڈرز ہیں, جو بھی انیشیٹو لیا گیا ہے, جو بھی کیا گیا ہے, اٹ از بائی دی آرڈر آف دی فیڈرل. زیادہ دوبارہ ایک باری چلائیے, بیکاز میں چاہتا ہوں میں عفنان صاحب سے بڑا پریسائز کوشچن پوچھنا. آرمی چیف صاحب سے جو بار بار پوچھا ہے. انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم نے نہیں کیا یہ, چونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے 245 لگایا ہوا تھا, اور اس کی بنیاد پہ جو بھی آرڈرز ہیں, جو بھی انیشیٹو لیا گیا ہے, جو بھی کیا گیا ہے, اٹ از بائی دی آرڈر آف دی فیڈرل. عفنان صاحب یہ ایک لوڈڈ کوشچن تھا, اور اس کا بڑا انہوں نے کلیور جواب دیا. سوال پوچھا جاتا ہے کہ گولی کیوں چلائی تھی, وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا, انہوں نے اس جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں گنڈا پور صاحب, انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ کسی نے یہ انکار نہیں کیا کہ گولی نہیں چلی تھی, مگر جو بھی ہوا وہ آپ لوگوں کے کہنے پہ ہوا, ہم تو آئے ہوئے تھے انڈر دی آرڈرز. اب یہ بڑا ہی انہوں نے یہ ایک نیا ملبہ کھول دیا کہ جو کچھ اس دن ہوا, تھوڑا ہوا یا زیادہ ہوا, وہ پیئرلی انہوں نے کہا فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. جو اور یہ جو دوسری طرف کی بات کرتے ہیں, آپ یہ جواب سنا ہے, مجھے تو بڑا لوڈڈ کویشچن تھا, بڑا لوڈڈ جواب تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک ون سائیڈڈ ویو ہے معاملے کا, ایک ون سائڈ آف دا سٹوری ہے نا, دوسری سائڈ آف دا سٹوری تو ہمیں نہیں پتا کہ سوال پوچھا تھا بھی کہ نہیں پوچھا تھا. آپ کو سنایا سوال پوچھا, وہ انہوں نے کہہ رہے ہیں نا, ان کے کہنے سے تو نہیں ہوگا نا یہ تو. اچھا کہ انہوں نے آرمی چیف سے پوچھا تھا, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ نہیں پوچھا تھا, یا جواب یہ آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا. یہ چیز اگر کنفرم ہو تو پھر بندہ اس کو کامنٹ کر سکتا ہے. میں آپ کو یہ ضرور بتا دیتا ہوں, دیکھیں ایک وہ یاد ہے آپ کو کنٹینر پہ سے بندہ نیچے جو ہوا تھا, گرا دیا تھا, اس کے اوپر پی ٹی آئی نے وہ ویڈیو لے کے پوری دنیا میں چلائی. اگر جتنے ہزاروں بندے یہ کہتے ہیں کہ ادھر مار دیے, شہید کر دیے تھے, تو وہ تو یہ تو اتنی ساری ویڈیوز ہونی تھی ان کے پاس کہ کوئی اینڈ ہی نہیں ہونا تھا. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ڈرانے کے لیے ہوائی فائرنگ ہو یا اس طرح کا معاملہ ہو, لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. کل تک ویسے آپ ہوائی فائرنگ بھی نہیں مانتے تھے. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہوا بھی تو اس طرح کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 7 لوگ, جس میں سے 3 رینجر اور 4 پولیس والے بھی شہید ہوئے تھے نا, ان کی آفیسر اسٹیٹمنٹ 12 کی ہے, اور 12 کے اوپر تو یہ بہت وہ ہیں, لیکن جو بیچارے رینجر نیچے جن کو کچل دیا ان کی بھی کوئی ماں باپ تھے نا. 280 سے ہوئے تھے شروع, تو یہ نہیں ہزاروں سے ہوئے تھے, یہ ہمیشہ ہزاروں سے شروع ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں اور بات ایڈ کر دوں, دیکھیں ٹی ایل پی نے جب یہاں پہ اسلام آباد پہ دھرنے دینے کے لیے آ رہے تھے تو 45 لوگ ان کے جو ہے ان کی اموات ہوئی تھیں, اور وہ ان کی کہنے پہ ہوئی تھیں. اگر یہ والی گیم انہوں نے کھیلنی ہے تو یہ پھر بڑی لمبی جائے گی, کافی پیچھے تک, یہ ادھر تک نہیں رہے گی. بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ الاؤ کر سکتی ہے کہ کوئی جتھے آگے حملہ کریں اسلام آباد پہ اور کیپٹل کو بند کر دیں, بالخصوص جب وہاں پہ ایس سی او ہو رہا ہو, بالخصوص جب وہاں پہ بیلاروس کا صدر آ رہا ہو, یا کوئی اور انٹرنیشنل ڈیلیگیشن ہو. یہ اس طرح سے بیلاروس کے صدر کی آپ ایسے بات کرتے ہیں کسی بہت بڑی ڈیموکریٹک کنٹری کا ڈیموکریٹ آ رہا ہو. بیلاروس کا صدر ایک
سخت درجے کا ڈکٹیٹر ہے جس نے اپنے ملک میں انتہا کا ظلم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دھندا کر رہا ہے, اچھی بات ہے, ابھی 2 بلین اناؤنس کر رہا ہے, وی آر مور دین ہیپی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی زبردست آدمی تھا, کوئی امریکہ کا صدر آیا ہوا تھا. بیلاروس کا صدر کیا ہے یار؟ نہیں دیکھیں, بیلاروس کے صدر کو آپ بیلاروس کے صرف پس منظر میں نہ دیکھیں نا, وہ ولادیمیر پوٹن کا بہت اچھا دوست ہے, بلکہ اس کی بہت بڑی سپورٹ ہے اس کے پیچھے. تو یہ اس تناظر میں اس معاملے کو دیکھیں. پھر ایس سی او کا مجھے بتائیں کتنے سارے ممالک کے کتنے آج کل آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے, پوٹن سے ڈیل کرنا ہے تو بیلاروس کے بندے سے بات کر لو, اگر ٹرمپ کا بندوبست کرنا ہے تو محمد بن سلمان کو ہاتھ میں ڈال لو. آج کل سارا پراکسی سے کام چل رہا ہے. نہیں, وہ تو فارن پالیسی جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو بڑے احتیاط سے لے کے چلنی پڑتی ہے, اور ظاہر ہے آپ اپنے تعلقات استعمال کرتے ہیں ملک کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے.